بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق پر مبنی کتاب آپ پر اے رسول نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہے۔ بین یدیہ عربی کا ایک جملہ ہے، ایک تعبیر ہے، یدیہ یعنی دو ہاتھ، بین یدیہ ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس کو بولتے ہیں؟ سامنے ہونے کو۔ اور اس کے برعکس کیا بولا جاتا ہے؟ من بین یدیہ ومن خلف یعلم ما بین ایدیہم، آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا تھا، وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان میں، یعنی کیا مطلب جو ان کے سامنے ہے۔ کیسے سمجھ آیا؟ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی سامنے ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں، خلفہم جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بعض اوقات عذاب کو خدا کہتا ہے کہ جو تمہارے پیچھے سے آ رہا ہے، جو تمہیں فالو کر رہا ہے تمہاری حرکات کے نتیجے میں، خدا جانتا ہے۔ اچھے کام کر رہے ہو تو کیا فالو کر رہے ہیں؟ تمہارے پیچھے اللہ کا انعام آ رہا ہے۔ برے کام کر رہے ہو تو کیا؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے۔ تو مصدقا لما بین یدیہ، مصدق تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی جب قرآن نازل ہوا، قرآن سے پہلے جو کتاب اس یا کتابیں اس معاشرے میں موجود تھی ان کی تصدیق کرنے والا، یعنی ان کتابوں میں جو پیشگوئیاں کی گئی تھی کہ مثلا یہ ہونے والا، اور ان میں سے سب سے بڑی پیشگوئی خود رسول اللہ کی تشریف آوری تھی، تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ من قبل، اس سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے اس نے تورات و انجیل نازل کی، هُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان نازل کیا۔ یہ جو فرقان ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو اس میں وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں، انبیاء کے معجزات بھی آ سکتے ہیں، خداوند عالم انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے تاکہ وہ فرقان بن جائے، اور خود وہ کتابیں ہدایت کی جن میں نشانیاں ہیں، اور جو نور جنہیں خداوند عالم کہتا ہے کہ وہ آ کر انسان کے اندر یہ طاقت، انسان کو یہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی نظروں سے جو حق اور باطل چیزیں بنتی ہیں ان کو پہچان سکے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو ہو تمہارے لیے بری، اور تم کسی چیز کو برا سمجھو ہو تمہارے لیے اچھا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو فرقان ہے یہ فرقان کیا کرتا ہے کہ تم اگر ٹھیک سمجھ رہے ہو، خدا بتائے گا یہ غلط ہے۔ اس کتاب کی ہدایت کی روشنی میں تمہارے اندر فرقان کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک اور شرط جو اللہ نے رکھی ہے، فرقان کسے عطا ہوتا ہے؟ حق و باطل کو الگ کرنے کی، دیکھنے کی صلاحیت، وہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یعنی تم اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، ایسے ہی نہ ہر چیز میں کود پڑا کرو، سوچنے والے، احتیاط کرنے والے، اگر تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں خدا نے یہ قانون رکھا ہے کہ تمہارے اندر یہ طاقت زیادہ ہو جائے گی کہ آہستہ آہستہ تمہاری نظریں گہری ہوتی جائیں گی۔ ایک تو انسان تقوی سے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، لیکن یہ صرف دنیا میں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جو اپنے کاموں میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ کیئرفل ہونا۔ جو بہت کیئرفل ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے، بڑے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، اور جو کیئر لیس ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کے کام بھی ڈھیلے ڈھالے، ٹیڑھے میڑھے، ناقص ہوتے ہیں۔ یہ تقوی اگر ہم اس کو دنیاوی امور میں بھی لے لیں تو تقوی کیا ہے؟
مثال کے طور پر الیکٹرانکس بنانے میں جاپان متقی ہے. کیوں؟ بہت کیئرفلی کام کرتے ہیں کہ ان کے کاموں میں ان کی کوالٹی میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تقویٰ ہے. تقویٰ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں مولا کا بھی فرمان ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں وصیت کرتا ہوں تقویٰ کی اور اپنے امور کو کاموں کو منظم رکھنے کی. آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی ترقی ہے وہاں تقویٰ ہے. یا تقویٰ شرعی والا نہیں، احتیاط، کیئرفل، کہ ہر وہ کام کے جو ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کو نیچے لے کے جا سکتا ہے، خرابی اس میں ہو سکتی ہے، اس سے پرہیز. یہ تقویٰ، یہ ڈکشنری لغوی میننگ ہے تقویٰ کا. شریعت میں تقویٰ کس کو کہا گیا؟ ہر وہ کام جو خدا کی نافرمانی ہے، خدا کے آگے تمہارے مقام کو نیچے کر سکتا ہے، تمہیں عذاب سے قریب کر سکتا ہے، اس سے بچنا. تو آپ دیکھیں دنیا میں جو ترقی جنہوں نے کی ہے ان میں تقویٰ پایا جاتا ہے اپنے کاموں کے اعتبار سے، اپنی انڈسٹریز کے اعتبار سے، اپنی پروڈکٹس کے اعتبار سے، اور ان میں نظم بھی پایا جاتا ہے. منظم قومیں، بے نظم قومیں وہ ترقی نہیں کر سکتی. جو ڈسپلنڈ ہو، جیسے ہمارے بھی قائد اعظم کے دیکھتے ہوں گے جب اپنی قوم کو تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، ایمان، اتحاد، نظم. ایمان، اتحاد اور نظم. ایمان بھی اللہ بہتر جانے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو سارے کہیں گے ہم ایمان پر ہیں. اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں مختلف کوئی زبانوں پہ لڑ رہا ہے، کوئی علاقے پہ لڑ رہا ہے، کوئی قبیلے قوم پہ لڑ رہا ہے، کوئی کسی پہ لڑ رہا ہے. یہ اتحاد ہو گیا قائد اعظم کا. اور اس کے بعد نظم. اتنی منظم قوم ہے یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. تو نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قائد اعظم کسی کی بھی نہیں مانتے. تقوی اللہ و نظم امرکم، تقوی سے تم جتنا کیئرفل رہو گے. اب دیکھیں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جب اپنے کاموں میں یہ اصول اپنایا کہ ہم نے بہت کیئرفلی کام کرنا ہے، بہت احتیاط سے کام کرنا ہے، ان کو کاموں کی باریکیاں بھی نظر آ جاتی ہیں. کسی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے جس پہ کوئی انگلی رکھ سکے کہ یہ کام یہاں پر خراب ہے. یہ تقویٰ ہے. اس تقوی کے نتیجے میں ان کو کیا عطا ہوا؟ فرقان، گہرائی، کیسے اچھی چیزیں بنتی ہیں، اچھی چیز بنانے کے راز کیا ہیں، ٹیکنالوجی کے راز کیا ہیں، مثلا وہ ڈسکور کریں. لیکن جو بھدا ایسے ہی بے نظم سا کام کر رہا ہے اور جو مثلا ملاوٹیں بھی کرتا جا رہا ہے، بس جان چھڑا رہا ہے کام سے، ان کو کبھی بھی فرقان عطا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ دین میں. کیئرفل لوگوں کو باریکیاں پتہ چلتی ہیں کاموں کی. چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے، آپ اس کام میں ترقی کے لیے، اس کام کے نشیب و فراز اور باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ کیئرفل ہونا چاہیے. تب آپ سست لوگ نہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، کیئرلیس لوگ نہ دین میں وہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ فرقان میں نے عرض کیا کہ یہ ایک تو تقوی کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد مزید یہ ترقی کب کرتا ہے؟ وہ چیزیں جن پر انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ انسان کی اس فرقان کی طاقت میں اضافہ کر دیتی ہے. چونکہ وہ امور جن تک انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی، جو اس جہان کے ہیں ہی نہیں، جن کا تعلق مادے سے ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں بھی انسان کا شعور وحی الہی آ کر بڑھا دیتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.